الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف يعتكف الذنوب كلها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، خود ہی فرمائیں گے مجھ پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجھ پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو اللہ کے گھر میں پڑا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، کاسائے دل میرا کعبے میں پڑا رہنے دو، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے، آیا تھا گر ہمارے تھی سعادتیں ہماری، آیا تھا گر ہمارے تھی سعادتیں ہماری، بیجا خدا نے جس کو وہ مہمان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے، شہری کی یادگاریں افطار کی بہاریں، شہری کی یادگاریں افطار کی بہاریں، نظریں چرا رہا
قدر والی، ہر ہاتھ ہے سوالی، ہر رات قدر والی، سب کو رلا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ مسجد بھی رو رہی ہے، مسجد بھی رو رہی ہے، پھر خالی ہو رہی ہے، مسجد بھی رو رہی ہے، پھر خالی ہو رہی ہے، شیطان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سما کا فضل و احسان ہوا کہ اس ذات نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ ببرکت لمحات عطا فرمائے، اور یہ رحمتوں برکتوں سے بھرپور لمحات اور رمضان کے پرنور ساعات بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ایک دو دن کے بعد اس مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا شہر عظیم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ مہینہ پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے کہ لوگ اللہ کی بندگی کر کے رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے دوسرے عشرے میں بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی پانے کا ہے۔ تو گویا بہت سے لوگوں نے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور دوسرے عشرے میں اللہ نے ان کی مغفرت کی، اور تیسرے عشرے میں ان خوش قسمت لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اسی آخری عشرے میں ایک اور مخصوص عبادت ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے کہ بڑی عظمتوں والی رات۔ قرآن کریم میں اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ایک تو وہ خود رات ہی قدر والی عظمت والی تھی، اور دوسرا اس کے اندر اللہ کی عظمتوں والی کتاب کو نازل کیا، تو اس رات کی قدر مزید بڑھ گئی۔ جس طرح قرآن کریم کی نسبت کسی چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے، جس تپائی پہ قرآن کریم رکھا جائے وہ تپائی محترم ہو جاتی ہے، جس سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو وہ سینہ محترم ہو جاتا ہے،
جس کپڑے کے ساتھ قرآن کریم کو لپیٹا جائے وہ کپڑا محترم ہو جاتا ہے، اور جن نظروں سے قرآن کریم کو دیکھا جائے وہ نظریں محترم ہو جاتی ہیں، جن کانوں سے قرآن کریم کو سنا جائے وہ کان محترم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا تو وہ قرآن بھی عظمت والی بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یوں ہی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک تو وہ رات ہی قدر والی تھی، اور دوسرا اس میں قرآن کریم کو اتارا گیا تو وہ مزید اس رات کی عظمت بڑھ گئی، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور دنیا والوں تمہیں اس قدر والی رات کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تم تو مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم تو کوٹھی اور بنگلے کی قدر ہے، تمہیں دنیاوی لذات و شہوات کی قدر ہے، دنیا ہی کی سب کچھ جو ہے سمجھ رکھا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ پھر اللہ نے خود فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی کہ 1000 مہینوں میں جتنی عبادت کی جائے وہ ایک طرف لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی فرمایا خیر افضل ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں 1000 مہینوں کا اندازہ کیا جائے تو غالباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، گویا کہ اس آخری عشرے میں اگر کوئی بندہ اس رات عبادت کرے تو 83 سال 4 ماہ سے زائد جو ہے اس کو عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اے اللہ اور کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ فرمایا تنزل الملائکہ، اس میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور جو ہے فرشتوں کے سردار جبریل امین فرشتوں کی سرداری کرتے ہوئے زمین پہ اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو اس قدر والی رات میں عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اور دیگر اعمال صالحہ کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اترتا ہے اور ہر شخص کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، فرمایا اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی اور اس کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے۔ اور پھر اللہ سے ہم نے سوال کیا کہ ربا یہ کس وقت تک یہ سلسلہ چلتا ہے؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سورج کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ فرشتوں کا نزول، رحمتوں کے فرشتوں کا نزول، جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی میں، اعمال صالحہ میں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، تو یہ آخری عشرہ 1-2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اسی آخری عشرے کے اندر یہ عظیم رات ہے، اس کی قدر کرو، قدر کرنے والے فرمایا اللہ کے ہاں قابل قدر ہوں گے، اور جو اس رات کی قدر نہیں کریں گے اللہ کے ہاں وہ قابل قدر نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہوں گے۔ لہذا اس آخری عشرے میں اگر پورا عشرے میں نہیں بیدار ہو سکتے تو کم از کم طاق راتوں میں کچھ لمحات ہی بیدار ہو کر کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کی رحمتوں کو، فرشتوں کی دعاؤں کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا، فرمایا ایک حدیث
حدیث میں کہ جو عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا اس کو بھی ثواب مل ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا اس آخری عشرے کو، یہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور اس آخری عشرے کو قیمتی بنائیے۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی آخری عشرے میں ایک اور اہم عبادت ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اعتکاف کے فضائل جب ہم سنیں گے، مسائل سنیں گے، تو فضائل کے سننے سے شوق پیدا ہوگا اور مسائل کو سمجھنے سے ہم اس اہم عبادت میں احتیاط کریں گے کہ کہیں کسی جو ہے لاپرواہی سے یہ ہماری عبادت اعتکاف والی ضائع نہ ہو۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم غریب لوگ ہیں، دلوں میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ کعبہ کی فضاؤں میں بیٹھیں، وہاں ذکر و اذکار کریں، مسجد نبوی کی نمازوں کے لیے، وہاں کی دعاؤں کے لیے دل ترستا ہے، دل آرزو مند ہوتا ہے، لیکن وہاں کا جانے کا سرمایہ نہیں ہوتا۔ تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میرے وہ امتی جو آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو انہیں وہی جو ہے کعبہ کی نورانی فضاؤں کا، مسجد نبوی کے وہ اعمال کا ثواب یہاں انہیں ملے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دلوں میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ وہ اعمال اور وہ جو ہے ذکر و اذکار، وہ کعبہ و مسجد نبوی کی فضاؤں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار اور وہ دعائیں، یہ ارمان دلوں میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں بھی اگر ایک مومن بندہ وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمیشہ معمول رہا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف آخری زندگی تک کرتے رہے۔ اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اسے اسلامی سرحدوں کے اوپر 40 دن جو ہے حفاظت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائل کر دی جاتی ہے، اور ہر خندق کی درمیانی مسافت زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، فرمایا اتنی زیادہ ہے۔ یعنی کوئی ایک دن کا اعتکاف کرے تو اس کے لیے 3 خندقیں، اور جو آخری عشرے کا جو ہے 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا تو آپ اندازہ لگائیں اللہ اس کو جہنم سے کتنے دور کر دیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش کیجیے اعتکاف کی اور اس عظیم عمل کی کہ یہ عمل ہم سے ضائع نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس موقع ہے اور جو ہے اس کو وقت میسر ہے تو اس لمحے کو ضائع ہونے نہ دینا، آخری عشرے کو ضائع نہ ہونے دینا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی ہے کسی جگہ بیٹھنا، ٹھہرنا لغوی اعتبار سے، اور شریعت کے اندر اعتکاف کہتے ہیں کہ جہاں 5 وقت نماز با جماعت ہو شرعی مسجد کے اندر، فرمایا آخری عشرے میں ثواب کی نیت سے بیٹھنے کا نام اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور
اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہے، جن میں سے چند ایک بنیادی شرائط یہ ہے کہ معتکف کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم اعتکاف نہیں کر سکتا، عاقل ہونا ضروری ہے، اور پاگل دیوانے کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ بچوں کا فرمایا اعتکاف ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح شرعی مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور عارضی مسجد میں اعتکاف ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح روزے کا ہونا ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چند بنیادی جو ہے شرائط ہے۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اعتکاف واجب ہے، کوئی بندہ یہ منت مانے کہ میرا فلاں کام ہوا، میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا یوں منت مانے کہ میں اپنے ذمہ اتنے دنوں کا اعتکاف لازمی کرتا ہوں، تو فرمایا ایسے شخص کے اوپر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے جتنے دنوں کا اس نے اعتکاف جو ہے اپنے اوپر واجب کیا۔ اور دوسری جو ہے صورت اعتکاف کی، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی بنیادی طور پر شرائط ہے، روزے کا ہونا، اور اسی طرح ایسی مسجد کا ہونا جہاں 5 وقت کی نماز ہو، عاقل بالغ ہونا وغیرہ۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی اعتکاف مستحب ہے، اور اس کے لیے روزے کی بھی شرط نہیں ہے اور رمضان کی بھی۔ فرمایا بندہ ویسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 1 منٹ کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے عام دنوں میں بھی یہ نیت کرے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، تو فرمایا یہ اعتکاف مستحب ہے، کوئی کر لے تو بہت بڑا ثواب ہے، نہیں کرا تو گناہ گار نہیں ہے، 1 لمحے کا بھی اعتکاف مستحب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بھی جو ہے حدیث کے اندر بڑے فضائل ہیں۔ تو بہرحال اصل جو بات ہے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اگر فرمایا کہ محلے کے اندر کوئی ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا رمضان کے آخری عشرے میں، تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ لہذا اسی لیے کہا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس طرح جنازے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی جنازہ پڑھ لے باقی بری ذمہ، تو ایسے ہی یہ آخری عشرے کا اعتکاف محلے کی مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو لازمی ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی شخص ضرور بیٹھے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 20 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے یہ نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر 20 رمضان کا سورج غروب ہو گیا اور اس کے بعد یہ مسجد میں داخل ہوا تو پھر یہ اس کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہیں ہوگا۔ لہذا 1 سیکنڈ بھی اگر سورج غروب ہونے سے بعد میں یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں نفلی اعتکاف تو اس کا ہو جائے گا، لیکن وہ اعتکاف جس کے متعلق احادیث میں رمضان کے آخری عشرے میں حکم دیا، فرمایا وہ اعتکاف پھر نہیں ہوگا۔ لہذا جن احباب کا ارادہ ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے مسجد میں اعتکاف کی داخل ہو۔ اب اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو گیا ہے لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا، تو فرمایا اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ پھر نہیں ہوگا۔ لہذا مسجد میں داخل ہو اور نیت کرے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں یہ نیت کر لے کہ میں آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے کرتا ہوں، بس یہ نیت دل سے یہ ارادہ کر لے، زبان سے اس کا
اظہار کر لے تو فرمایا زیادہ افضل ہے، اور اگر دل ہی سے نیت کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو گویا جن احباب کا ارادہ ہے تو وہ 20 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ مسجد میں داخل تو ہو گئے، نیت نہیں کی، تو پھر بھی انہیں چاہیے کہ وہ نیت جو ہے سورج غروب ہونے سے مسجد میں اگرچہ داخل ہو گئے پھر بھی نیت وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال مزید جو ہے اس کے احکامات اپنے علماء سے پوچھنے چاہیے، کیا کہ اس عظیم عبادت کے جو فضائل ہیں، جو مسائل ہیں، صحیح بندے کے ذہن نشین ہو جائے اور صحیح طریقے سے اس عمل کو ادا کر سکے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں، یعنی اسے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں وہ مسجد میں لا سکتا ہے، کھانے وغیرہ کے برتن اور سونے وغیرہ کے لیے جو ہے کپڑے وغیرہ، تلائی رضائی وغیرہ، یہ تمام چیزیں وہ اپنے لیے مسجد میں لا سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ مسجد میں 10 دنوں کے لیے آیا ہے تو مسجد کو گھر نہ بنائے، یعنی ہر چیز ہر سہولت اپنے لیے مسجد میں، تو ہر سہولت جب ملی تو پھر غفلت آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، تو لہٰذا جو ضروری چیزیں ہیں وہی لے آئے، اور مسجد میں فرمایا کہ مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اپنی عبادات کے اندر مصروف ہو جائے۔ اور اسی طرح مسجد سے باہر جب اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف شروع ہو گیا اور آخری عشرہ شروع ہو گیا، اب ایک لمحہ کے لیے بھی حدود مسجد سے بغیر شرعی ضرورت کے نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص جو ہے صرف کلی کرنے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کی حدود کے اندر ہی اپنے لیے کوئی چھوٹا سا برتن رکھ لے اور وہیں کلی کرے، ہاتھ وغیرہ دھوئے، ہاں وضو کے لیے، غسل کے لیے مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے، اور وضو کے لیے گیا یا غسل کے لیے گیا، وہاں صابن سے ہاتھ دھو لیے یا دانت صاف کر لیے وغیرہ، تو وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اعتکاف پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں صرف دانت صاف کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا یا صرف ہاتھ دھونے کے لیے تو پھر فرمایا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے ساتھ وضو کی نیت سے جائے یا غسل اس کے اوپر فرض وغیرہ ہے تو اس صورت میں گیا، دانت صاف کر لے اور ہاتھ وغیرہ باقی معاملات کو کر سکتا ہے، لیکن فرمایا صرف اور صرف ہاتھ دھونے یا کلی کرنے بغیر شرعی ضرورت کے فرمایا مسجد سے باہر ایک لمحے کے لیے بھی گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے لیے گھر سے کوئی کھانا نہیں لا سکتا یا کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس کے لیے کھانا لے آئے، اب یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، فرمایا یہ خود اپنا کھانا گھر سے لا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ترتیب سے اندازے سے جائے کہ گھر جا کر بیٹھنا نہ پڑے، کہ وہاں جائے کھانا تیار ہو، وہاں سے کھانا لے آئے اور مسجد میں آ کر وہ کھانا کھائے، اور راستے میں کسی سے کھڑا ہو کر بات نہ کرے، چلتے چلتے کسی سے بات کر لی تو اعتکاف پہ کوئی خلل نہیں آئے گا، ہاں کھڑے ہو کر کسی سے بات کر لی تو فرمایا اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کھانے لانے والا کوئی نہیں اس لیے ہم نہیں بیٹھ سکتے، تو فرمایا شرعی طور پہ یہ اپنا کھانا گھر سے لا سکتا ہے، مجبوری کی صورت میں کوئی اور لانے والا نہیں۔ اسی طرح اگر جامع مسجد میں نماز کے لیے وہ آتا ہے اعتکاف کرنے والا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ راستے میں کھڑا نہ ہو، کسی سے بات نہ کرے راستے میں کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہو کر بات کی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں چلتے چلتے کسی سے بات کر لی تو اس سے اعتکاف میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ جمعہ کی فرض نماز مسجد میں پڑھے اور باقی اپنی سنتیں واپس جا کر اسی مسجد
مسجد میں جہاں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کوشش کی جائے کہ اچھے لوگ، نیک لوگ، سمجھدار لوگ بیٹھے۔ آج کل عام طور پر نوجوان ہی زیادہ تر بیٹھتے ہیں، بڑے لوگ سستی کرتے ہیں، اور نوجوانوں میں بھی وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو بالکل فارغ فضول لوگ ہوتے ہیں، موبائل ٹچ لیا ہوتا ہے، ٹانگیں جو ہے لمبی کی ہوئی ہوتی ہے، اور مسجد کے آداب کا خیال نہیں ہوتا، موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس اعتکاف سے گھر ہی میں بیٹھ جائے، الٹا ثواب کا جو ہے گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے ایسے لوگوں کو اعتکاف میں بٹھایا جائے جو مسجد کے آداب کا اور اعتکاف کے آداب کا خیال کرے۔ اسی طرح مسجد کے اندر ایسی فضول قسم کے رسالے جو کسی ماہر عالم کے نہ ہو، یا اسی طرح فضول قصے کہانیوں کی کتابیں، فضول اخبارات، رسالے وغیرہ، یہ چیزیں بھی فرمایا مسجد میں اعتکاف والا نہ پڑھے اور نہ ہی جو ہے ساتھ لائے۔ اسی طرح ایسا شخص کہ جو موبائل ٹچ مسجد میں لاتا ہے اور اس سے صبر نہیں ہوتا اور وہ نیٹ استعمال کرتا ہے، تو وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی فرمایا بعض دفعہ اس میں فحش چیزیں اور اس طرح تصویریں وغیرہ دیکھتا ہے، تو اس صورت میں بھی اسے ثواب کا الٹا گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے پہلے کوشش یہ کرے کہ موبائل ٹچ ساتھ لائے ہی نہ۔ اگر مجبوری ہے تو پھر فرمایا کہ وہ کوشش کرے کہ ایسی چیزیں، یعنی اس کا پیکج نہ ہو، اگر پیکج ہے تو فرمایا آہستہ آہستہ اس کے دل میں وسوسے آئیں گے، نفس و شیطان اسے مائل کرے گا، 1-2 منٹ کے لیے کھولا پھر موبائل ہی میں پورا دن لگا رہے گا۔ تو فرمایا پہلے تو کوشش کرے سادہ ہی موبائل ہو، اور فرمایا اگر مجبوری ہے تو پھر باقی معاملات میں احتیاط کرے، یہ نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے علاوہ بعض ایسے نوجوان بیٹھتے ہیں کہ جو مسجد میں آ گئے اور اس کے بعد پھر ان کے دوستوں کا تانتا لگ جاتا ہے، کبھی ایک ملنے کو آیا، کبھی دوسرا ملنے کو آیا، بار پوچھتے نہیں، سلام کرتے نہیں اور دیکھتے نہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کے پہلے ایک آیا، جی میں آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے آپ کو ملنے کے لیے آیا، پھر دوسرا آیا، پھر مغرب کے بعد افطاری، جی میں نے آپ کی دعوت کی ہے، 3-4 آئے، عشاء تک آ کر گپیں لگائی۔ تو فرمایا یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ ویسے جو ہے وقت ٹائم گزاری کے لیے مسجد میں آیا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے لوگ مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے۔ اسی طرح جو ہے باقی مسائل آئندہ ذکر کریں گے، اور آخر میں مختصر یہ کہ جب اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس میں بھی پھر فرمایا ایک جشن کا سما بنا لیتے ہیں، اور تصویریں وغیرہ، ہار وغیرہ، یہ چیزیں، یہ ساری وہ 10 دن کی عبادت پہ اثرات پڑتے ہیں۔ پھر 10 دن جو ہے اپنی داڑھی رکھی تھی اور جیسے ہی اعتکاف کا ثواب کیا اسی دن جا کر جو ہے نبی کی سنت پہ جو ہے بلیڈ چلا دیا اور سارے اعتکاف کو برباد کر لیا۔ فرمایا پہلے ہی اپنے بال وغیرہ ٹھیک کر لے، یہ نہیں کہ ادھر سے اعتکاف ختم ادھر سے فوراً گیا، سب سے پہلے میں نبی کا دل دکھاؤں گا 10 دن مسجد میں بیٹھ کر اور جا کر۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش کی جائے کہ اچھے نیک سنجیدہ لوگ بیٹھیں، اس کے اثرات پورے محلے پہ پڑیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹھے گا پورا محلہ بری و ذمہ ہوگا۔ تو اس کا اہل علم نے یہ مطلب بھی سمجھایا کہ جس طرح اس کے بیٹھنے سے باقی بری و ذمہ ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ اچھے اعمال کرے گا مسجد میں اعتکاف میں، تو فرمایا باقی لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو کوشش کی جائے اچھے نیک سنجیدہ سمجھدار لوگ مسجد میں بیٹھیں۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پر خاص احکامات تھے، باقی احکامات اپنے علماء سے پوچھتے جائے۔ جو مسجد میں بیٹھے وہاں جو ہے ایسی کتاب جو مستند ہو، کسی ماہر اچھے نیک عالم کی ہو، فرمایا وہ ساتھ رکھے، مطالعہ کرتا رہے اپنے اعتکاف میں تاکہ وہ احتیاط کرے۔ اگر پڑھ نہیں سکتا اپنے مسجد کے عالم سے، امام سے پوچھے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی چیزیں اعتکاف میں
ممنوع ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے 1-2 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کوشش کریں کہ اس عظیم عبادت کو اور اس عظیم عمل کو جو ہے کرنے کی، اگر اس میں کسی کے پاس وقت ہے، یہ دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے، آج ایک کام کل دوسرا کام، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوگا جب عزرائیل آئے گا اور جو ہے آنکھیں ٹک جائیں گی اور کنپٹیاں بیٹھ جائیں گی، موت کے آثار شروع ہوں گے، تو یہ دنیا کا سلسلہ، یہ کام کاج تب ختم ہو، اس وقت ختم ہو گئے۔ باقی یہ مصروفیات ختم نہیں ہوتی، اپنی مصروفیات کو محدود کر کے ان اعمال میں کوشش کریں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آج ہم نیکی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اتنے عظیم مہینے میں بھی ہماری توجہ مسجد کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف، تراویح کی طرف نہیں ہے، تو یہ ہمارے اوپر جو ہے بہت برے اثرات پڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے نوجوان ہیں اس مقدس مہینے میں بھی انہیں مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ بڑے بد نصیب ہیں، بڑے محروم لوگ ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محروم ہیں، بد نصیب ہیں وہ عظیم مہینے کو پا کر بھی مسجد کی طرف نہیں آتے۔ نوجوان ہے اور جو ہے صحت مند ہے، گھر میں پڑے ہیں اور کبھی اندر کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنی نماز تراویح ضائع کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت ایسا آئے گا بندے کے سامنے جب حقیقت کھلے گی، یہ روئے گا، چیخے گا کہ اللہ اب میں سمجھ گیا کہ واقعی میں نے کوتاہی کی، حقیقت یہ تھی اور اس وقت میں نے حقیقت کو اہمیت نہ دی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا مجرموں نے سر جھکائے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے ندامت سے آنکھیں جھکی ہوں گی اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ میں نے سن لیا، حقیقت دیکھ لی، اور میں دنیا میں تو گپے سمجھتا تھا، نماز کو، تراویح کو، دین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، ساری رات مسجد میں، مسجد سے باہر یونیورسٹی میں، کھیل کے میدانوں میں گیدڑوں کی طرح جو ہے چیختا تھا، ادھر مجھے جو ہے تھکاوٹ نہیں لگتی تھی، یہاں آدھا گھنٹہ کھڑے ہونا مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ابصرنا میں نے دیکھ لیا، جب قبر آخرت حشر دیکھے گا کہے گا وسمعنا میں نے سن لیا، دنیا میں تو میں جو ہے اہل علم کی باتوں کو سن کر پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، فرجعنا اے اللہ اب مجھے دنیا میں بھیج دے، اب میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا، نعمل صالحا میں اچھے کام کروں گا، انا کننا موقنین اب مجھے یقین ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو اس وقت کی ندامت کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں غفلتوں سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں